اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی نے UK سے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں بچوں کو صحت وغیرہ کے لیے قطرے پلائے جاتے ہیں جن میں جیلیٹن ملا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ قانونی اعتبار سے آپ کو لازم پلانے ہیں اور ان قطرات کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر تو آپ پلا سکتے ہیں، چاہے وہ جیلیٹن جائز طریقے سے حاصل کیا ہو، یعنی حلال جگہ سے، یا حرام جانوروں کا ایک مجبوری کی صورت بنتی ہے کہ وہ قانون کے تحت آتا ہے۔ اگر آپ مخالفت کریں گے تو آپ کے لیے کوئی فائن وغیرہ ہوگا یا جیل وغیرہ ہو سکتی ہے، تو مجبوری کی صورت بنتی ہے، اس میں تو آپ اس کو پلا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام مسلم کمیونٹی مل کر وہاں پہ احتجاج کرے اور کوئی درخواست وغیرہ دے، آپ کی اپیل کے اوپر کوئی وہ اپنے قانون کو یا اس چیز کو چینج کر سکتے ہوں، تو پھر اس قسم کی کوشش کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ قطرے پلانا کوئی لازم نہیں، یعنی وہی پلانا لازم نہیں ہے، آلٹرنیٹ دوائیں موجود ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، تو پھر آپ اس سے احتیاط کریں، کیونکہ اگرچہ کنفرم تو نہیں ہے کہ یہ جیلیٹن حرام جگہ سے ہی حاصل شدہ ہے، لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب آلٹرنیٹ موجود ہے، جہاں کوئی شک نہیں ہے تو اس کو استعمال کروائیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر باز لوگ جو ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات کبوتروں کی ٹولیاں اڑاتے ہیں اور پھر کبوتر آپس میں مل جاتے ہیں، کسی کے کبوتر کو اتارتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، تو یہ کبوتر دوسرے کا پکڑ لینا اس طرح کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ اور کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبوتر پکڑ لیتے ہیں تو اس پہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، جو ماشاءاللہ ہم نے 4 کبوتر پکڑ لیے، اس پر ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کبوتر کسی کا اتار لینا، پکڑ لینا، بلکہ اگر خود بخود اڑ کر آپ کی چھت پر آ گیا تو بغیر تحقیق کیے کہ کس کا ہے، اس کو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے لے لینا، یہ دونوں گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا آپ اتار لیتے ہیں جان بوجھ کے، سامنے وہ چھت پہ موجود ہے لیکن آپ اپنی ٹیکنیک سے اتار لیتے ہیں، یہ تو ایک ڈاکہ ہے، ڈاکہ، کہ آپ سامنے اس کا مال اس کو لے رہے ہیں۔ اور اگر ویسے اڑ کر آ جاتا ہے تو لقطے کے حکم میں ہے کہ اصل مالک کی آپ کو تھوڑی بہت تلاش کرنی پڑے گی۔ اب اگر اس دوسری صورت میں مالک نہ ملے تو پھر آپ غریب ہیں، خود رکھ لیں، ورنہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن جو یہ باقاعدہ مطلب ٹکڑیاں لڑا کر اور پھر اتارا جاتا ہے اور اپنی ملکیت میں لیا جاتا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور ڈاکہ ہے۔ یہ موبائل چھیننے والا تو اس کو کیوں گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو بہت بڑے ڈاکو ہیں کہ آپ کسی کا کبوتر اتار رہے ہیں، چاہے اس کو کھیل کود کہہ کر اتار رہے ہیں، غلط ہے۔ اور جب یہ ایک حرام اور گناہ کبیرہ چیز ہو گئی، اس کے اوپر ماشاءاللہ کہنا، ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا۔ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چوری اللہ نے کروائی، ڈاکہ اللہ نے کروائی، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح اس کی مشیت کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، یہ انسان کو بے ادبی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر کروا دے گا۔ اس لیے ایسے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ خدا را ایسے کھیل نہ کھیلیں کہ وقتی طور پہ آپ کو حفظ نفس ہو، آپ گالیاں بکیں اس کے اندر، لیکن گالیاں بکیں، اس طرح حرام کام کریں، یہ مزے آپ کو آخرت میں بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سارے اپنے کبوتر بیچ دیں، ختم کر دیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگرچہ یہ مطلب ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہے کہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں وہ تو سالوں کے اندر اپنے کبوتر بناتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں اور پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ بعض تو مجھے ایسے سے پتہ چلا ہے کہ ان سے میرے استاد ہیں، یہ سفید داڑھی، پوری زندگی گزار دیجیے کبوتروں کے اندر، کیا فائدہ وہ اپنے خوار ہو کے آپ نے اتنی پوری زندگی گزار دی، اب آخرت میں کہ کبوتر تو نہیں بچائیں گے نا۔ تو اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے بہرحال کہ اگر کوئی کبوتر اڑاتا بھی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، چھتوں پہ بے پردگی وغیرہ، لیکن اس طرح غصب کر لینا، اس پہ ماشاءاللہ کہنا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یہی بہتر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ والدین، یہ پچھلی دفعہ کا یہ کویسچن تھا، 1-2 کویسچن رہ گئے تھے پچھلے پروگرام کے ہیں، یہ کہ والدین کا خیال نہ رکھنے والی اولاد سے کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں، والدین اگر محتاج ہوں، محتاج ہونے کا مطلب ان کو رہائش چاہیے، لباس چاہیے، کھانا پینا، اور آج کل کے تقاضے کے اعتبار سے علاج معالجہ بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں جتنی بھی اولادیں، سب پر ان والدین کی کفالت برابر برابر ڈیوائیڈ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم جو بیٹے کے ساتھ، جس بیٹے کے ساتھ ماں باپ ہم سمجھتے ہیں یہی کرے گا، یا لڑکے کریں گے لڑکیاں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اولاد کے اوپر، مثلا 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں، تو سب کو برابر برابر کنٹریبیوشن کرنی ہوگی اور اپنے ماں باپ کی کفالت کرنی ہوگی۔ اب فرض کر لیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں خیال کر رہی تو کیا اس بنا پر ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں؟
تو دیکھیں قطع تعلق تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اولاد ایسی ہے کہ والدین کا خیال نہیں کرے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے بہت اظہار ناراضگی سے یہ اپنے ماں باپ کے خیال کرنے کی طرف آ جائیں گے، اور اگر ہم اس طرح نہ کریں تو یہ بے پرواہ رہیں گے اور اپنے والدین کا خیال نہ کرنے کی بنا پر آخرت میں قابل گرفت ہو کر ندامت، شرمندگی، رسوائی اور ذلت کا سامنا کریں گے۔ تو چلیں ہم ان کو ذلت سے بچا لیں، تو یہ ایک حکمت ہوگی۔ اب اس طرح تھوڑا بہت اظہار ناراضگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکمل قطع تعلق کر لینا یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں ان بچوں کو سمجھائیں کہ کتنا کھا لو گے اور کب تک کھا لو گے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو ذہن میں رکھیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی اور ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرے، اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال کریں، انہیں پیار محبت دیں، ان کی خدمت کریں، تو آپ کی اولاد یہ سب دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں اگر اخلاص ہوا، اس اخلاص کی برکت سے آپ کے اولاد کو توفیق دے گا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر نجاست کی کچھ مقدار لباس پر لگی ہو اور کچھ مقدار جسم پر لگی ہو اور دونوں کا مجموعہ ایک درہم کے برابر یا ایک درہم سے زیادہ ہو لیکن کسی جگہ ایک درہم کے برابر نہ ہو کسی ایک جگہ، تو پھر اس صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ اگر کوئی شخص سود یا رشوت کی رقم بغیر ثواب کی نیت سے دینا چاہے تو کیا وہ اس سے چیزیں بھی خرید کر دے سکتا ہے یا رقم ہی دینا ہوگی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ نابالغ بچے کو بھی دے سکتے ہیں؟ اور لاسٹ کوشچن ہے کہ اگر فرض کی دوسری رکعت کسی نے بھول کر بیٹھ کر پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد یاد آیا تو اب نماز کو درست کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ دوبارہ بتائیے دوسرا کویشچن۔ یہ سود والا نہیں، اس کے بعد والا لاسٹ۔ جو فرض کی جو دوسری رکعت ہے نا، فرض کی دوسری رکعت کسی نے بھول کر بیٹھ کر پڑھ لی اچھا، اور پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا نماز کے اندر نماز کو درست کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویشچن ہم سے یہ ہوا تھا کہ بالغ بچہ جب ہو جاتا ہے تو کیا اس کی شادی کرنا والدین پہ فرض ہوتا ہے؟ اور اگر باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو تو کیا اپنی اولاد کو جائیداد سے محروم کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اولاد کی شادی کرنا، یہ مطلب شادی کرنا یعنی اس معنی میں کہ لڑکی کا تلاش کرنا، یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا تلاش کرنا صحیح، یہ تو ہے کہ والدین کریں گے اس کو، لیکن اس کا پورا خرچہ کرنا اور دنیا کے تمام تقاضے پورے کرنا یہ ماں باپ پہ واجب نہیں ہے۔ ایک واجبی جو خرچہ ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ مطلب لباس ہیں، آنے جانے کا خرچہ ہے، کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ریکوائرمنٹ بن گئی ہے بہت زیادہ کہ پوری بارات ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے اور اتنے قسم کے کھانے، اور پھر یہ جو عورتوں کے چکر چلتے ہیں کہ جی جہیز میں یہ ہونا چاہیے اور بری میں یہ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں والدین پر واجب نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو اولاد کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے ہمارے حق میں کوتاہی کی ہے، یا کوئی شخص ان کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ اب چونکہ آپ نے صحیح طرح شادی نہیں کی تو میدان محشر میں آپ جواب دہ ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسرا جو ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، ماں باپ اپنی اولاد سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، اگر والد صاحب کوئی جائیداد چھوڑ کے مریں گے تو بہرحال اس کو حصہ ملے گا، کیونکہ شریعت نے اولاد کو وراثت میں حصہ دار بنایا تو اس کی کوئی کنڈیشن بیان نہیں فرمائی کہ نافرمان ہوگا تو نہیں ملیں گے اور فرمانبردار اولاد ہوگی تو اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ہم بھی اپنے پاس سے قید نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا گیا تو یہ ایسا ناہنجار ہے کہ اس کو گندے اور غلیظ کاموں میں لگائے گا، ڈرگز وغیرہ کے اندر، جوئے کے اندر خرچ کر دے گا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی وہ اپنی تمام پراپرٹیز وغیرہ کسی کے نام کر کے اس کو قبضہ دے دیں۔ تو ان کی ملکیت سے نکل کر اس کے پاس چلی جائے گی، قبضہ دینا ضروری ہے کہ تصرف آپ بیچیں، ہبہ کریں، تحفتاً دیں، کرائے پہ چڑھائیں، پورا اختیار بھی دے دیں، تو اس شخص کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی اور اب وہ وارث نہیں بنے گا۔ لیکن اگر اپنے پاس رکھا اور وصیتیں کرتے رہے میرے مرنے کے بعد اس کو نہ دینا، سارا ان کو دے دینا، آپ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ وارث بنے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کچھ شرعی سوالات پوچھنے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر شوہر غصے کی حالت میں کہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وفات کی عدت چل رہی ہو تو عورت دوران عدت ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتی ہے یا اسی طرح موبائل میں سوشل میڈیا وغیرہ یوز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مرد پر نفقہ لازم ہے اپنی بیوی کا، تو اس میں اگر بیوی پڑھائی وغیرہ کر رہی ہے، دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم، تو اس کی فیس وغیرہ اور دیگر اخراجات جو اس سے متعلق ہوتے ہیں وہ اس کے لازم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بہن کو جنوری میں فار ایگزامپل 7 دن خون آیا حیض کے اور فروری اور مارچ میں 12 دن آیا تو اب اس صورت میں کتنے دن حیض شمار ہوں گے اور کتنے دن استحاضہ کے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب 3 سوال ہے. پہلا جی. سوال یہ ہے کہ کسی حکم الہی کے بارے میں ایسا کہنا کیسا ہے کہ اس پر کون قادر ہے جو اس کو بجائے؟ ایسا کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کون قادر ہے کہ اس کو پورا کر سکے؟ یوں ہاں جی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میت کا قد جو ہے کافی طویل تھا، ان کی 3 کے بعد نا درمیان میں نا سینٹر میں چھوٹا سا علامتی نشان قبر کا بنا دیا گیا، تو لوگ سہانے اور قدموں کی طرف نا اوپر چڑھ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے نیچے قبر کا، تو اس طرح سے کرنا کہتا ہے کیا اوپر پاؤں رکھنے والا گناہ گار ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت امام صاحب ایک طرف سلام پھیرے، مقتدی 2 طرف پھیرے، یا ان کو بھی ایک ہی طرف پھیرنا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. یہ جنازے کی بول رہی ہیں؟ ہاں جی، نماز جنازہ پڑھاتے وقت. ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آفر کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکا کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرتا ہے، یہودن سے یا عیسائی عورت سے، اور مسلمان اس کو نہیں کرتا، نکاح کر لیا، تو کیا یہ عورت ان تمام حقوق کی مستحق ہوگی جیسی ایک مسلمان عورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فی زمانہ چونکہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ اپنے اصل مذہب سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. جب ایک مسلمان اپنا دین نہیں سیکھتا، حالانکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، فقہ موجود ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو مکمل محفوظ کیا گیا ہے، آپ کے اخلاقیات، اسوہ حسنہ سب جمع ہیں، اس کے باوجود ایک مسلمان کو کھڑا کر کے آپ کویسچن کر لیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بتائیں، تقلید کسے کہتے ہیں، بیسکس کے بارے میں کویسچن کریں، اس کو نہیں پتہ. دین اتنا مکمل، اسے نہیں پتہ. تو جہاں دین ہی ناقص رہا، وہ شریعت محفوظ نہ رہ سکیں، اس کا جو حامل شخص ہوگا یا اس سے متعلق شخص ہوگا، اس کا آپ عالم سوچ لیجئے کہ اس کے عقائد وغیرہ کا کیا عالم ہوگا. صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو خطرے میں ڈالنا، اور اس طرح مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لینا بعض اوقات، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے. اسی لیے اس قسم کے آج کل کے دور میں ایسے نکاح کو مکروہ تحریمی علماء نے قرار دیا ہے. اگرچہ نکاح ہو جائے گا، جب نکاح ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ عورت پھر اس مرد کے تابع ہو گئی. اب اسے اس عورت کو دینی پابندیاں، کم از کم وہ پابندیاں کہ جس کی وجہ سے اگر نہ کروائے تو دوسرے لوگ بدگمانی کا شکار ہوں. جیسے انہوں نے کویسچن کے قصے بھی بیان کیا تھا، اگر وہ عورت کو پردہ نہ کروائے کہ ان کے ہاں تو پردہ نہیں ہوتا تو میں نہیں کرواتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو لازم بات اگر نہیں کروائے گا تو لوگ تو اس مسلمان سے بدظن اور بدگمان ہوں گے نا. اسی طریقے سے اور کوئی خرافات میں وہ مبتلا ہو تو کیا اس کو کیونکہ وہ شرعی احکام کی مکلفہ نہیں ہے تو اس کو سب کی اجازت دے دی جائے گی؟ اس طرح نہیں ہے، اس کو لازم شوہر کو سنبھالنا ہوگا، سمجھانا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ باہر کے ملک میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا. یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرنا. صرف ایک نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. کتنے نوجوان میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جی ہم مسلمان کر کے نکاح کر رہے ہیں. اچھا چلیں جی کر لیا آپ نے، بڑا کمال کیا کہ آپ نے مسلمان کر کے اس کو نکاح کر لیا. اب نہ اس کی تربیت، نہ خود دین سیکھا ہوا، اسے کیا دین سکھائیں گے؟ بس یہ کہ اطمینان قلب کے لیے مسلمان کر لیا. اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو بعد میں کچھ عرصے بعد فیڈ اپ ہو گئیں، مرتدہ ہو گئیں، پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور وہاں پر عورت بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی، ان بچوں کو انہوں نے غیر مسلم بنا دیا. کیا فائدہ ہوا تمہارے اس طریقے سے آپ کے مطلب غیر سوچے سمجھے پلاننگ کرنے کا؟ تو میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں اور مسلمان کر کے ارادہ رکھتے ہیں تو شرط رکھیں کہ پہلے تم مسلمان ہوگی اور 1 سال تک کم از کم دین اسلام مکمل طور پہ سیکھو گی. اب سکھانے والا کوئی نہ ملے، مجھ سے رجوع کر لے، میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا ٹیچر. 1 سال تک کم از کم اس کو دین سیکھنے دیں، اس کے بعد اس سے نکاح کریں، انشاءاللہ سکھ میں رہیں گے. اور اگر آپ نے وقتی طور پر صرف کلمہ پڑھا دیا تو اس سے تو وقتی طور پہ پڑھا ہے، آپ نے تو پڑھے ہوئے آپ کو 20-25 سال ہو گئے، آپ نے کو کتنا دین آتا ہے کہ وہ ایک دن کلمہ پڑھے گی تو سب کچھ آ جائے گا. کل بچوں کی تربیت اسی عورت نے کرنی، کیسے کرے گی؟ اس کو میکے جانے سے آپ روک نہیں سکتے، وہ غیر مسلمین کے پاس جائے گی، ان کے عقائد اگر اس کے ذہن کے اندر ابھی تک پیوست ہیں اور وہ ان کو صحیح تسلیم کر رہی ہے تو اس کا تو پھر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا. تو کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.
ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے صبح صادق کے بعد یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اس کو ذہن میں نہیں رہا، جیسے کمرے میں اندھیرا سا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے ہوتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ تہجد تو نہیں ہوئی، وہ 2 رکعت نفل بن گئی ہے، نفل کی نیت سے پڑھی۔ بعض نے کہا کہ وہ سنت فجر میں شمار ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھیں، مطلب سنت فجر کے قصد و ارادے سے پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نفل ہیں، اگرچہ پڑھنی نہیں چاہیے تھیں، لیکن چونکہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال یہ تہجد نہیں ہے۔ ایک کویسچن اور کیا، لیکن پہلے کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد شہباز۔ میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دلائل الخیرات شریف اجازت سے پڑھنا ضروری ہے یا بنا اجازت بھی کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک عامل صاحب ہیں جو کہ امامت بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس جب مریض آتے ہیں روحانی علاج کے لیے تو بعض لوگوں کو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یہ غیر مسلمین کی طرف سے کیا ہوا جادو ہے اور اس کا علاج غیر مسلم ہی کریں گے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے بیٹا اور بیٹی کے درمیان جائیداد کی برابری کی تقسیم کی وصیت کی، تو کیا اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی وصیت جائز ہے؟ اور 3 سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا کوئی عورت اپنے بیٹے کی فیملی کے ساتھ یعنی اس کے جو مطلب سسرال ہے اس فیملی کے ساتھ جا سکتی ہے، عمرے وغیرہ پہ جا سکتی ہے کہ نہیں، جیسے بیٹے کا سسر ہو اور فیملی کے لوگ ہیں ممبر ان کے ساتھ؟ دیکھیں اگر تو وہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سگی بہن کا بیٹا تھا اور مطلب سگی بہن کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہیں، تو لازم بات ہے لڑکے کا سسرال جو ہے اس عورت کی بہن اور بہنوئی اور اس کے بچے جو ہیں وہ یقینی سی بات ہے اس خالہ کے لیے محرم بنیں گے، تب تو وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بالکل اجنبی فیملی ہے تو پھر اس کے اگر مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور اس کے لیے وہ نامحرم ہیں تو بالکل نہیں جا سکتے۔ جیسے بیٹے کا سسر اگر غیر ہے تو اس بیٹے کی ماں کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، تو اس لیے ان کے ساتھ پھر جائے گی تو گناہ گار ہوگی، قدم قدم پہ گناہ گار ہوتی رہے گی۔ ایک ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ اگر نجاست کپڑوں پر لگی ہے اور کچھ جسم پر بھی ہے، لیکن دونوں مل کسی ایک جگہ وہ اتنی زیادہ نہیں بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو منع کیا جائے، لیکن دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو کثیر بن جائے گی، تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں جب متفرق مقام پہ نجاست ہو، چاہے وہ جسم اور کپڑا ہو یا کپڑے پر ہی جیسے پیشاب کیا بہت ساری چھینٹیں مختلف جگہ پر آ گئیں، تو وہ اندازہ کیا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو کم از کم 1 درہم کے برابر بنتی ہے کہ نہیں۔ 1 درہم جو بہتی نجاست ہوتی ہے اس میں جیسے ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگے تو رک جائیں، اب جتنا ہی ہتھیلی میں نظر آ رہا ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو اگر آپ کے گمان کے مطابق اس کو ملائیں تو اس سے زیادہ ہو جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے اور لوٹانا واجب، اور اس سے اگر کم ہے تو نماز خلاف سنت ہوگی، ہو جائے گی۔ لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ اگر اس کو پہلے پتہ چل جائے تو بہرحال اپنے آپ کو پاک کر کے ہی نماز پڑھے، قطرہ بھی کیوں لگا ہو، تو اس کو بس غور کر لیجئے۔ چنانچہ دونوں کو ملائیں گے، جسم پہ جو لگی ہے اس کو بھی اور کپڑے پہ کے بھی، اور پھر درہم کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات غلطی سے یا ویسی سود کی رقم لے لی، اب اس کو وہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کسی نابالغ کو دے سکتا ہے؟ دیکھیں بہتر ہے کہ کسی بالغ کو دیں، نابالغ کو ایسی گندی چیز بالکل نہ دیں، وہ اس کو مس یوز کرے گا، اور مناسب نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو ایسا دیں، بڑوں کو دیں، اس کو سمجھا دیں تو وہ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کر لیں۔ نابالغ بچے کو دے گا ہو تو جائے گا صدقہ، لیکن بہتر نہیں ہے میرے مشورے کے مطابق۔ اور ایسی کہتے ہیں کہ کیا یہ سود کی خالصتاً رقم ہی اس کو صدقہ کرنی ہوگی یا اس سے کوئی چیز خرید کر بھی کر سکتا ہے؟ تو خرید کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پیسے کو مزید استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، ڈائریکٹ دے سب سے بیسٹ ہے، لیکن خرید کر بھی دے گا تو بہرحال جائز ہے، اس کا اندر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب سفر سے متعلق مجھے 3-4 سوالات کرنے ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مستقل طور پر اپنی فیملی کے ساتھ USA میں رہتا ہے، لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ کراچی سے ہیں، تو جب وہ دونوں 15 دن سے کم کے لیے کراچی آئیں گے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور ان کی اولاد بالغ یا نابالغ ان کا حکم بھی بتا دیجیے گا۔ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء کرام نے یہ جو 92 کلومیٹرز کا فرمایا ہے
اس کا حساب کہاں سے لگائیں گے، اپنے گھر سے یا شہر کی حدود کے باہر سے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مسافر مقیم امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا تو اسے ٹوٹل کتنی رکعتیں ادا کرنی ہوں گی؟ مسافر امام تھا؟ نہیں، مقیم امام ہے، مسافر مقتدی ہیں، تیسری رکعت میں وہ شامل ہوا تو ٹوٹل اسے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہوں گی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو اقامت کے لیے 15 دن کی نیت کا کہا جاتا ہے تو 15 دن کس طرح کاؤنٹ کیے جائیں گے؟ یعنی اگر کوئی شخص عصر کے وقت پہنچا اور 15 دن کی نیت کرتا ہے، یا مغرب کے بعد پہنچا اور 15 دن کی نیت کرتا ہے، اس کے 15 دن کب مکمل مانے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں، ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ فرض کی دوسری رکعت میں کوئی 2 رکعت پڑھ رہا تھا، غلطی سے دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، یہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا تھا، دوسری اس نے بیٹھ کر ادا کر لی، خیال نہیں رہا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن چونکہ قیام فرض ہے تو لہٰذا ترک فرض ہوا، اور ترک فرض پر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس پہ سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے اگر سلام پھیر لیا دوبارہ اس نماز کو ادا کرے گا. اور اگر فرض کر لیں پوری بیٹھ کے پڑھ دی، پھر اس کو یاد آیا کہ ہوئے تو میں نے بیٹھ کے پڑھ دی، تو کھڑے ہو کر دوبارہ اس کو پڑھے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے. ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے غصے میں زوجت سے کہا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ کنایا کے الفاظ ہیں، اگر مطلب غصے میں وہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس سے نیت معلوم کرنی چاہیے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ اس کو کہا. اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگا، اور اگر قسم کھا کے کہتا ہے کہ طلاق کی نیت تھی یعنی اقرار کر لیتا ہے تو پھر چاہے قسم کے ساتھ ہو یا بغیر قسم کے بہرحال پھر طلاق واقع ہوگی. تو اگر انکار کرتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس قسم کے الفاظ میں اگر اس سے کہا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ کا طلاق کا ارادہ نہیں تھا، اور وہ قسم کھانے سے انکار کر دے کہ میں تو نہیں کھاتا ہوں قسم، اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو 2 صورتوں میں گویا کہ طلاق واقع ہوگی، ایک تو یہ کہ اقرار کر لے کہ ہاں میری نیت طلاق کی تھی، یا دوسرا اس کو قسم کھانے کا کہا اور قسم نہیں کھاتا تب بھی طلاق کا وقوع مانیں گے. صرف ایک صورت میں طلاق نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ میرا ارادہ بالکل طلاق دینے کا نہیں تھا. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت وفات کی عدت میں ہے تو کیا یوٹیوب وغیرہ، فیس بک اور اس طرح یوز کر سکتی ہے اور ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو بالکل یہ چیزیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت گھر کے اندر رہ کر اور وہ اس طرح کے امور، اس طرح سے ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پردہ جیسا عورت پہ عدت سے پہلے واجب ہوتا ہے، عدت کے بعد بھی واجب رہتا ہے. یعنی جن سے پردہ واجب تھا عدت سے پہلے اب بھی ہوگا، جن سے نہیں تھا اب بھی نہیں ہوگا. گھر سے باہر نکلنا منع ہو جاتا ہے، اور باقی چیزیں جو گناہ تھے وہ پہلے بھی منع ہے، گناہ اب بھی منع ہوگا، تو گناہ کی چیز بھی نہیں کرے گی. باقی جو مباحات تھے گھر سے باہر نکلے بغیر، جو مطلب نہ گناہ نہ ثواب، ان کو اگر وہ کرتی ہے پہلے بھی جائز تھے اور اب بھی اس کے لیے جائز رہیں گے. تو چنانچہ ٹی وی دیکھنا مباح ہے، یوٹیوب یوز کرنا، فیس بک وغیرہ مباح ہے، کر سکتی ہے. ہاں تفریحی چیزوں کو کرنا یہ مطلب مناسب نہیں ہے. وفات کی عدت ہے اور وہ مطلب تفریحی چیزیں دیکھیں تو اس کا مطلب شوہر کا کوئی اس کو غم نہیں ہے. یہ جو وفات کی عدت ہوتی ہے یہ اصل میں غم کے اظہار کے لیے ہے، اس لیے اس میں سوگ واجب ہوتا ہے. اظہار غم کس چیز کا؟ کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت چھین لی ہے، اس پہ عورت غم کا اظہار کرتی ہے. اس لیے شریعت نے لازم کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو اس طرح مشغول رکھے اور تفریح اس کے خلاف نہ کرے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا اگر بیوی دنیاوی یا دینی تعلیم حاصل کر رہی ہو تو اس کی فیس پے کرنا کیا یہ نان نفقے میں شامل ہوگا؟ دیکھیں شامل نہیں ہوگا. نان نفقہ 3 چیزوں پر کا نام ہے، 3 چیزوں کا نام ہے. ایک رہائش، دوسرا لباس، تیسرا کھانا پینا. اگر شوہر زوجہ کو یہ پرووائڈ کر دیتا ہے تو وہ نان نفقہ دینے والا کہلائے گا. آج کل کے دور کے اعتبار سے اگر بیوی کمانے والی نہیں ہے، ہاؤس وائف ہے، کوئی اس کے اور ذرائع آمدنی نہیں ہے، تو علاج معالجہ بھی شوہر کو کرانا چاہیے، لیکن اس کی تعلیم کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے. یعنی میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ واجب نہیں ہے. اگر نہ کرائے تو گناہگار نہیں ہوگا. اگر افورڈ کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. عورت کو مطلب پردے میں رکھ کر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے فیضیاب کرانا تاکہ بچوں کے لیے بھی ایک اچھی کامل ماں تیار ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کی فی پے کرنا واجب نہیں ہے، دے گا تو ثواب ملے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حیض آیا، جنوری کے اندر 7 دن آیا لیکن فروری مارچ میں 12 دن آیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اصل میں تو جنوری فروری مارچ کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مذہبی جو اسلامک منتھس ہوتے ہیں ان کا اعتبار کریں. تو بہرحال اگر ایک مہینے 7 دن حیض آیا، نیکسٹ منتھ پھر 7 دن کو کراس کر کے 10 کو بھی کراس کر کے 12 تک پہنچا 12 دن، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک عورت کی عادت معروف ہے کہ ہر مہینے 7 دن آتا ہے اور کسی مہینے وہ 7 دن کیا 10 دن کراس کر جائے، 10 دن کراس کر جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے اس کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے. عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مہینے عادت تھی کہ 7 مہینے کے، تو 7 دن حیض کے شمار ہوں گے اور باقی سارے دن بیماری کے خون کے شمار ہوں گے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں. اب یقینی سی بات ہے اگلے منتھ جب عورت کو 8ویں دن بھی خون آیا، وہ تو سمجھیو کہ 7ویں میں پاک ہو گئی، غسل کی نماز شروع کر دی، لیکن 8ویں دن بھی آ گیا، تو یہ گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو یقین تھا کہ 7 دن کے بعد حیض بند ہوتا ہے، اب اچانک آ گیا تو گناہ گار نہیں ہوگی. اب پھر اس نے فرض کے لئے سوچا کہ 90 دن ہو سکتا ہے اب میں پاک ہو گئی ہوں، 90 دن پڑھی، 10ویں دن، یہ تمام نمازیں ہو جائیں گی اس کی، کیونکہ یہ استحاضہ بیماری کا خون بن گیا، کیونکہ 10 کو کراس کر گیا. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ہر مہینے 7 دن آتا ہے لیکن کسی مہینے 7 دن سے زیادہ آیا لیکن 10 سے کم، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی. مثلا 7 دن حیض آیا ایک مہینے 2-3 مہینے، پھر اگلے مہینے 8ویں دن آ گیا، اس نے نماز پڑھی لیکن حیض آیا تو رک گئی، پھر اگلے دن جو ہے وہ حیض نہیں آیا، یعنی 90 دن 10ویں دن بس پھر آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے عادت بدل گئی، 8 دن حیض. اب اگلے مہینے جو ہے وہ 8 دن کا خیال رکھے گی کہ 7 دن پہ 8ویں دن بھی انتظار کرے گی کہ شاید حیض آ جائے. اگر اس میں پھر 90 دن آ گیا اس کا مطلب پھر عادت بدل گئی. تو یوں مطلب یہ کہ ہر مہینے کا حساب. اب یہاں پہ تمام مسائل ایک ساتھ ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ 10 دن کراس کر جائے تو عادت معروفہ پہ لوٹاتے ہیں، اگر عادت سے زیادہ آئے لیکن 10 دن سے کم آئے تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو حکم الہی بتاتا ہے اور وہ سامنے والے کو بڑا مشکل سے لگے تو وہ کہے کہ کون اس پر قادر ہے کہ جس کو پورا کر سکے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ جملہ کہنا بہت ایک گستاخی اور بے ادبی پر مشتمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. اور دوسرے مقام پہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب خود سوچئے اگر کوئی شخص اس پر قادر ہی نہ ہوتا تو اس کو اس قسم کا حکم دینا یہ ایک ظلم کی صورت ہوتی. حالانکہ اللہ نے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، یعنی وہ اس طرح کے ظلم کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کون اس پر قادر ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بہت سخت حکم دے دیا ہے، اسے یہی نہیں پتہ تھا کہ بندے اس پر قادر نہیں ہے پھر بھی حکم جاری کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بندوں کی استطاعت سے زیادہ حکم اللہ نے نافذ کر دیا. حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. تو یہ اس نے گویا کہ ایک آیت کے مفہوم کا ایک طرح سے انکار کیا. یہ اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا یہ مرتد ہو گیا، ہاں اس کی طرف حکم کفر ضرور متوجہ ہوگا، اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح کرنا ہوگا. اگر ہچر مچر کرے نہ مانے تو جو لوگ اس پر مطلع ہیں اسے اس سے قطع تعلق کر لینا واجب ہے، جب تک کہ یہ اعلانیہ توبہ کر کے تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کر لے. یہ کہتے ہیں کہ ایک میت کافی طویل تھی، کوئی ہوگا 7.5 فٹ کا فرض کر لیں، تو اب اس کی قبر بنائی تو وہ بہت ہی لمبی سی قبر بن گئی. تو اب یہ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچے سے کھود کے نا پاؤں اس کے نکال دیے، اوپر قبر چھوٹی بنی ہوئی، جیسے یہ قبر ہے اور پاؤں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اب اگر کوئی اس کے پاؤں کے اوپر قدم رکھ دیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں لازم سی بات ہے کہ جو بیچارہ اس کو کیا پتہ کہ اس کے پاؤں کہاں تک جا رہے ہیں، وہ تو چڑھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا. اور کوئی علامت لگانے سے بھی مطلب یہ کہ بعض اوقات پتہ نہیں چل پائے گا، کیونکہ عمومی طور پہ جتنا اوپر قبر ابھری ہوتی ہے اسی کو ہم مردے کا سائز تصور کرتے ہیں. اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اگر اس کے پاؤں آگے نکل گئے تو اس کے اوپر مطلب ڈھیری ڈال دیں، مٹی ڈال دیں، اس کی قبر کو طویل کر دیں، اور اگر چاہیں تو کوئی تختی بھی لگا دیں کہ یہ مردہ طویل ہے ذرا خیال کر لیجئے. تو لیکن بہرحال اس پہ اگر کوئی ایسی علامتی نشان آپ نے لگا بھی دیا لیکن سامنے والا اس کو نہ سمجھ سکا اور اس کے پاؤں کے اوپر حصے پہ چڑھ گیا تو قبر پر چڑھنے والا نہیں کہلائے گا، یعنی گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، ایک طرف سلام پھیرا بس دوسری طرف نہیں پھیرا، مقتدی کیا کرے؟ دیکھیں مقتدی اس میں دوسری طرف سلام پھیر لے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر امام صاحب بھول گئے مقتدی سلام پھیر کے اور پھر دعا وغیرہ میں شامل ہو جائے.
اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جی امام صاحب نے اگر ایک سلام چھوڑ دیا ہے تو مقتدی پر اس کی پیروی کرنا واجب ہے، تو وہ اپنی سنت کو پوری کریں، دوسرا سلام پھیر لیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنا اجازت سے پڑھنا ضروری ہے یا بغیر اجازت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو چیز قرآن و حدیث جس کے بارے میں حکم نہیں بیان فرما رہی، اس میں مطلب ہم اپنے پاس سے قیودات کو لگائیں، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہوتی ہے۔ کہیں حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے کہ دلائل الخیرات کو پڑھیں۔ جب یہ پڑھنا لازم قرار نہیں دیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بزرگوں سے کوئی چیز ثابت ہے تو آپ اس کو پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہیں نہیں ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اجازت کے بارے میں بھی شریعت خاموش ہے، تو بغیر اجازت بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی، بالکل ہوں گی۔ کوئی جو اس کا کہے کہ نہیں بغیر اجازت برکت ہی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ آ کے ثابت کر کے بتائے، برکت ضرور حاصل ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی بزرگ سے اجازت لے کر پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ اور اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ بغیر اجازت پڑھنا نہیں چاہیے یا بغیر اجازت پڑھیں گے تو برکات حاصل نہیں ہوں گی، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک عامل صاحب ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو بعض اوقات وہ یوں کہہ دیتے ہیں بھئی اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے، اس پر کسی غیر مسلم نے جادو کروایا ہے اور اس کا توڑ غیر مسلم ہی کرے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسا شخص جو ہے وہ بہرحال امامت کے تو قابل نہیں ہے، تو کنفرم ہے، اور اس کا ایمان بھی شدید خطرے میں ہے، کیونکہ یہ تو اس نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی کہ غیر مسلم نے جادو کروایا ہے اور مسلمان عاجز ہیں، غیر مسلم سے علاج کرواؤ۔ ہمارا مذہب، ہماری قرآنی تعلیم کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، پوری کائنات تابع ہے، یہ غالب ہیں، لہٰذا اپنی کوتاہی اور نکمے پن کو چھپانے کے لیے مذہب کو بدنام کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور غیر مسلم کی طرف بھیجنے کا خطرہ یہ ہے کہ غیر مسلم کون سا قرآنی حدیث سے کرے گا، وہ کلمات کفر اور شرک استعمال کرے گا، تو گویا کہ لوگوں کو ایک شرک کی طرف مائل کرنا، غلط چیز کی طرف مائل کرنا، اگرچہ کنفرم نہیں کرے گا لیکن بہرحال کرتے ہیں اور گندگیاں استعمال کرتے ہیں۔ اتنا بھولا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو سب پتہ ہوگا، عاملوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، لہٰذا جو جانے والے ہیں انہیں بھی تجدید ایمان، تجدید نکاح کا ہم حکم دیتے ہیں، تو بھیجنے والے کا بھی یہ حکم ہوگا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کی امامت کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کو امام بنائیں، ایسے شخص کو اعلانیہ توبہ کروائی جائے اور آئندہ وہ اس پر توبہ کرے کہ کسی غیر مسلم کے پاس لوگوں کو نہیں بھیجے گا تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں وصیت کرے کہ جب میں مروں تو میری تمام جائیداد بیٹا اور بیٹی میں برابر تقسیم کر دی جائے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اصلاً تو یاد رکھیں کہ ہماری شریعت وارث کے لیے وصیت کا اعتبار نہیں کرتی ہے، اصلاً یہی ہے، تو یہ اس کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، جیسے شریعت نے کہا ہے ویسے ہی تقسیم ہونے چاہیے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر دیگر ورثاء راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو اگر دیگر بیٹے راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہماری بہن کو پورا حصہ ہی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بھی وارث کہتا ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں اس وصیت کے اوپر، تو پھر وہی شرعی طریقے سے یہ تقسیم کرنی چاہیے کہ لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، یا دیگر ورثاء جو راضی نہیں ہے وہ اپنا پورا حصہ لے کے چلا جائے، جو راضی ہیں وہ اپنے حصے میں سے بہنوں کو زیادہ دے دیں تو ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل نہیں ہوگا کہ چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، ابا جان کی وصیت جو ہے تمام ورثاء کے اندر جاری ہوگی اور سب کو برابر برابر ملے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ دبئی سے تعلق رکھتا ہے، جب کراچی آتا ہے تو اگر وہ 15 میاں بیوی دونوں سے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے آئیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو ان کا آبائی گھر کراچی میں ہے، تعلق ہونے کا الگ چیز ہے، آبائی گھر اگر کراچی میں ہے، موجود ہے، تو یہ ان کا وطن اصلی ہے، اگر وہ 1 دن کے لیے بھی آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ان کی اولاد کا مسئلہ ہوگا کہ اگر ان کے آبائی گھر یہاں پر ہے، اولاد آتی ہے ان کی اولاد، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ گھر اب ان ماں باپ کا ہے، اور اولاد آتی ہے تو یہ آبائی گھر ان کا بھی کہلائے گا۔ یہ ماں باپ کی کم از کم رہائش کراچی میں تھی تو یہ وہی پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آبائی گھر نہیں تھا، ٹمپریری طور پہ کراچی میں رہائش تھی، پھر دبئی شفٹ ہو گئے ہیں، تو پھر دونوں جگہ ان کے چونکہ مستقل رہائش نہیں ہے، وطن اصلی کوئی بھی نہیں ہے، تو یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر رہیں گے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بقیہ جو کویسچنز رہ گئے ہیں نیکسٹ پروگرام میں اس کے جواب دیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمارے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین کے قریب آنے، دین کو اہمیت دینے اور دین دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اگر پہلے سے یہ نعمتیں آپ کو حاصل ہیں تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.